اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصیہ نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكتاب العظيم والمصحف الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا لهم لسان صدق علیا صلوات قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات زینبیہ سینٹر ارونگٹن نیو جرسی میں 1444 ہجری کے عشرہ محرم کی آج 2 محرم کو بعنوان امتیازات مولا کائنات یعنی الخصائص العلویہ دوسری مجلس عزا اور کل ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں 6 خصائص ذکر کیے تھے اور آج ہم 7واں خاصہ مولا کائنات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں 7واں خاصہ بڑا یونیک ہے منفرد ہے اپنے اذہان میں اسے جگہ دیں ہمارے مخالفین و معاندین کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے مولا علی اتنے ہی عظیم ہیں تو علی نام سے ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں کیا علی لکھا ہوتا آج میں یہ جواب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے خلیل نے
دعائیں کی جب ریکنسٹرکٹ کیا خانہ کعبہ کو، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے لیے آخری زمانے میں ایک سچی زبان قرار دے۔ اللہ نے جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے صرف تمہارے لیے نہیں ہر نبی کے لیے سچی زبان علی کی شکل میں رکھ دی۔ پہلے تو ہم یہ مدعی تھے کہ حدیث رسول کے مطابق علی لسان اللہ ہے، آج قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ علی لسان اللہ ہے۔ اور لسان الانبیاء بھی ہے، کیونکہ ہر نبی کے بحاف پر علی نے سچ بولنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کے بحاف پر سچ بولنا ہے، سچ دکھانا ہے، لسان صدق بننا ہے، وہ صدیق اکبر ہوگا یا وہ صدیق اکبر ہوگا جو 40 سال تک بت پرستی کرتا رہا؟ اس لیے مولا کائنات کے القاب میں ایک ہے صدیق اکبر، ایک ہے فاروق الامت، یعنی امت میں اگر حق و باطل میں فرق ہو سکتا ہے تو نام علی سے، سچ پروموٹ ہو سکتا ہے تو نام علی سے۔ دنیا تو ہمارے صدیق اکبر کے چھوٹے سے شاگرد اور چھوٹے سے غلام میں سمیت تمام کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی کی سچائی کا کیا مقابلہ؟ یہ الخاصۃ السابعہ، ساتواں خاصہ۔ آج جوانوں کو یہ علم ہو گیا کہ مولا علی کا نام قرآن میں علی سے بھی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ الخاصۃ الثامنہ، آٹھواں خاصہ مولا کائنات کا یہ ہے صلی علی خلف رسول اللہ 7 سنوات وما كان احد من الاطفال والرجال شریک فی الجماعت الا علی ومن النساء الخدیجہ۔ 7 سال مسلسل حکم نماز آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے اپنے بھائی نبی کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھی ہے۔ ان 7 سالوں میں نساء میں امہات میں بی بی خدیجہ تھی، بچوں میں اور بزرگوں میں یا مردوں میں سوائے علی کے کوئی موجود نہ تھا۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا، ایک ہمارے بزرگ ہیں تقریباً ہمارے تو باپ کی عمر کے ہوں گے، مفتی اعظم ہیں وہ ہمارے بھائیوں کے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے بزرگ کہاں تھے، انہوں نے کیوں نہیں نماز پڑھی 7 سال؟ میں نے کہا وہ 40 سال کے بعد جوائن کریں گے، علی پہلے دن سے جوائن کر رہے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں جو پہلے دن سے جوائن کر رہا ہے وہ خلیفہ اول ہوگا یا جو 40 سال کے بعد جوائن کر رہا ہے وہ خلیفہ اول؟ الخاصۃ الثامنہ، تو مولا علی نے تنہا نماز پڑھی اور کوئی مردوں میں سے نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ عورتوں میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بچوں میں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ الخاصۃ التاسعۃ، نواں خاصہ مولا کائنات کا۔ مولا کائنات ابھی بچے ہیں، عہد طفولیت میں ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ایک روز حضور تشریف لائے
बड़े परेशान थे। आपने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इबादत के लिए तशरीफ ले गए थे खाना काबा में, जल्दी पलट आए हैं, ऐसे तो रूटीन से कभी नहीं देखा कि आप इतने जल्दी पलट आए हो। ये अमेरिका वाले हैं जो बड़ी शॉर्ट नमाज पढ़ते हैं, वरना वो तो जाहिर है हमारे नबी तो बड़ी तफसीली नमाज पढ़ते थे। हम शॉर्ट पढ़ते हैं फिर भी लोगों को शॉर्ट पढ़ रही है, अजीब है। हमारी तो नमाज ही बड़ी मुख्तसर है, हमारी नमाजें बड़ी मुख्तसर है, तो कम से कम मुख्तसर नमाजें हैं तो हर शिया अली को नमाज कायम करनी चाहिए, इसलिए कि हम नमाजियों के मानने वाले, हमारे इमाम भी नमाजी है, गुलामों को भी नमाजी हो। कोई शिया अली ऐसा न हो जो नमाज में गफलत बरते, इसलिए कि हमारे अम्मा ने कबूल ही नहीं किया, उन्हीं को कबूल करते हैं जो नमाजी होते हैं। हमारे अम्मा का फरमान ये है, हमारा शिया होता ही वो है जो नमाजी हो। तो ये अजीब खासा है सरकार का नवा खासा कि हुजूर आ गए जल्दी। मौला ने पूछा आप जल्दी आ गए, बचपना है? तो आपने फरमाया या अली, दो किस्म के खिताबात हैं, आज जरा समझ लीजिए। कभी आप किसी किताब में पढ़े या अबुल हसन के हुजूर ने फरमाया या अबुल हसन, और किसी किताब में पढ़े या अली, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या अबा तुराब भी है, यानी जो खिताब जो किया जाता है कई तरीकों से, जैसे आप या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या तैयब, या ताहा, या करीम कहते हैं कि नहीं कहते हुजूर के लिए। तो मौला अली के जो खिताबात हैं, हुजूर भी कई खिताबों से पुकारते थे, कुम या अबा तुराब। अब ये खासा भी कायनात में किसी और का नहीं, इसको 10वां लिख लीजिए कि सारे तुराब है, अली वाहिद अबू तुराब है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हू मिन तुराब। आदम तुराब से है, नूह तुराब से है, इब्राहिम तुराब से है, इस्माइल तुराब से है, शीस तुराब से है, अनूश तुराब से है, यूनुस तुराब से है, जकरिया तुराब से है, यहया तुराब से है, मूसा और ईसा तुराब से है, याकूब और यूसुफ तुराब से है, जुल्किफ्ल तुराब से है, अंबिया सारे के सारे तुराब से है। मेरा मौला अबू तुराब ये भी यूनिक है, किसी और का लक़ब अबू तुराब नहीं है। दुनिया में बू तुराबी बनते रहे, बू तुराब अली कैसे कोई ना। बेशक क्या कहने, ये भी खासा अपने जहन में रख ले। तो या अबुल हसन या अली उमूमन जो पुकारा जाता था, हमारे आइम्मा उमूमन जो पुकारते थे अबुल हसन कह के पुकारते। ये अरब का दस्तूर भी है, कुनियत से पुकारते हैं, कुनियत से, अबुल कासिम, अबू अब्दुल्ला, इस तरीके से। तो या अबुल हसन या अली, परेशानी ये हो गई, हुजूर फरमा रहे कि हम जा रहे थे इबादत करने के लिए, रास्ते में जो कुरैश हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सत्यरा बना दिया, हमारे सामने दीवार बना दी। ये वो होती है ना, एक चेन होती है एंजेलिस्टिक चेन, एक होती है ह्यूमन चेन, ये ह्यूमन चेन भी होती है ना, ये ह्यूमन चेन, ये है चिल्ड्रन चेन। ये चिल्ड्रन चेन आगे आ गई, अब वो हमें आगे जाने नहीं देते। कभी कोई शीशे फेंक देते हैं, कभी गार्बेज हमारे कपड़ों पे फेंक देते हैं। ये बच्चे छोटे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे। अल्लाह के शेर ने अंगड़ाई ली, नवा खासा ज़हन में रहे, और 10वां भी संभाल लीजिए अबू तुराब वाला। नवा खासा यहां खत्म हो रहा है, अंगड़ाई ली अल्लाह के शेर ने और कहा सरकार आप जाहिर है उनके साथ लड़ नहीं सकते, प्रेस्टीज का मसला है, आपकी बुजुर्गवारी का मसला है, एल्डरशिप का मसला है, तो आप ऐसे कीजिए बच्चों से बच्चे को टकरा दीजिए। आज हम जाएंगे और फिर आपको कभी ये रोकेंगे नहीं। तजवीज बड़ी पसंद आई, कहा ठीक है यार आप साथ चलिए, आप साथ चले। खुदा शाहिद है, यही अल्फाज है अरबी के जो मैं उर्दू में जल्दी जल्दी तर्जुमा कर रहा हूं
کسی کو اوپر پٹاخا، کسی کو زمین پہ دے کے مارا، کسی کا ٹخنا توڑا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن مروڑی. یہی ترجمہ ہے. یہ پہلی جنگ ہے اللہ کے شیر کی عہد طفولیت میں. بچپنے میں جنگ لڑ کے علی نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ وہ جو یہاں آ کے سیکھتے ہیں وہ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، جو ادھر سے سیکھ کے آتے ہیں وہ مہد مادت سے لڑتے ہیں. کیا بات، کیا بات، بے شک بے شک بے شک. تو سرکار نے جا کے لڑائی کی. حضرت کا ایک لقب ہے، بہت کم لوگوں تک پہنچائے، جوانوں تک خاص طور پہ. کاسر الاسلام کو آپ نے سنا ہوا ہے، بتوں کے توڑنے والے. حضرت علی کاسر الاسلام تھے، بتوں کے توڑنے والے. ایک لقب ہے کاظم العظام. قاسم العظام، کاسر العظام، یہ القاب بھی ہے. کاسر العظام کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں توڑنے والا، پسلیاں توڑنے والا. 84 جنگیں جو علی نے جیتی اور 86 مسلمانوں نے لڑی. جب علی جاتے تھے تو صرف یہی نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ بتوں کا مخالف آ گیا، یہ کہتے تھے جاء کاسر العظام، اس سے بچو، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا، ہڈیاں مروڑنے والا آ گیا، پسلیاں توڑنے والا آ گیا. واہ بھائی واہ، کیا تو ایک بات طے ہو گئی. اب یہ جو ہڈیاں توڑوا کے، گردنیں مڑوا کے، کلائیاں مڑوا کے، گھٹنے ٹخنے توڑوا کے جو بچے آئے تو ہر گھر میں ماؤں نے پوچھا کہ کہاں رہ گئے تھے، کیا ہوا، کیوں لنگڑاتے ہوئے آ رہے ہو، یہ ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے. تو سارے کے سارے ایک ہی نعرہ لگانے لگے، کذبنی علی، کسرنی علی، علی نے مارا، ضربنی علی، علی نے توڑا، علی نے مروڑا، علی نے مارا. تو ایک بات طے ہو گئی نا، علی تو علی کا دشمن بھی کرتا ہے، مرضی ہڈیاں توڑا کے کر لو، چاہو تو کلمہ بچا کے کر لو. واہ بھائی واہ، کیا بات. علی تو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ 10 ہو گئے. ابو تراب کا خاصہ 10. اب آ جائیے الخاصہ الاحد عشر، 11واں خاصہ. یہ جو 11واں خاصہ ہے اس میں بھی خاص توجہ آپ دیں گے. یہ خاصہ ہے عشیر کا. دیکھیے 2 لفظیں مل کے، عشیر اور غدیر. اگر آپ پوچھیں نا کوئی نیا کنورٹ ہونے والا، یہ ہمارے الحمدللہ ہاتھ میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں. یہ اسی ویک میں جو استقبال محرم کی مجلس تھی، الحمدللہ پبلک کے سامنے ایک صاحب نے علی الولی اللہ پڑھا ہے المدی سنٹر، شکر خدا. تو جب یہ کنورٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بریفلی بتا دیں کہ شیعہ مذہب کیا ہے. تو جوانوں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہو نا 2 جملے کہنے کا تو یہ کہہ دینا شیعت کا آغاز ہے عشیر سے، انجام ہے غدیر پہ. ذوالعشیرہ سے آغاز ہے، عید غدیر پہ انجام. بے شک بے شک. تو یہ 11واں خاصہ ہے مولا کائنات کا، کہ ابھی مولا کائنات ظاہری طور پر بالغ نہیں ہے. ویسے تو بلوغ کی بحث ہمارے ائمہ اطہار کی بابت نہیں ہوتی. النبی و نبی ولو کان صبیا، نبی ہوتا ہے شکم مادر میں کیوں نہ ہو. الامام و امام ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے شکم مادر میں کیوں نہ ہو. اگر شکم مادر میں امام نہ ہوتا تو مولا کائنات جب شکم مادر میں تھے تو اپنی اماں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے. واہ بھائی واہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شکم مادر میں بھی امام ہے. حتیٰ کہ یہاں ایک 12واں خاصہ پہلے سن لیں پھر 11ویں کی طرف پلٹتے ہیں. 12واں خاصہ یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات
کہ مادر گرامی کی شکم مطہر میں، بطن مطہر میں مولا کا نور و وجود تشریف فرما تھا، تو جیسے ہی حضور آتے تھے گھر میں تو چچی اماں احترام میں کھڑی ہو جاتی. کچھ خواتین آئیں قریش کی اور انہوں نے اعتراض کیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا فاطمہ بنت اسد، کوئی بھتیجے کے لیے بھی کھڑا ہوتا؟ تو وہ کہتی، یہ سیرت نگاروں نے لکھا، وہ کہتی، ایک صاحب ہے ان کی جو کتاب تھی سیرت کی، مجھے یاد تو نہیں جلدیں کتنی تھی، وہ ٹی وی پہ آئے تھے، ان کی کتابیں زیادہ ہو گئی تھی، ان کا قد چھوٹا ہو گیا تھا، اتنی جلدیں لکھی تھی انہوں نے. وہ میرے والد کے شاگرد تھے، علامہ شہید طالب حسین کرپالوی. انہوں نے بھی اس واقعہ کو اہل سنت سے کوٹ کیا ہے کہ ایسے بھی کوئی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کے احترام میں کھڑا ہو. تو بی بی نے کہا بقول سیرت نگاروں کے کہ میں کیا کروں، جب نبی آتے ہیں تو میرا شکم کا بچہ کہتا ہے کہ اماں احترام میں کھڑی ہو جا، اللہ کا رسول آ گیا. ابھی اعلان تو نہیں ہوا نا رسالت کا، اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ادھر سے پڑھ کے آتے ہیں انہیں وہاں سے علم ہوتا ہے کہ کون رسول ہے کون امام ہے. تو میں اس بچے کی وجہ سے کھڑی ہو جاتی ہوں. تو اب سیرت نگاروں نے آگے یہ بھی لکھا کہ ایک روز 8 عورتوں نے طے کیا، بڑی بھاری بھرکم عورتیں، ویسے بھی قریش کی عورتیں آج بھی بھاری ہوتی ہیں تو اس زمانے میں تو اور بھاری ہوں. انہوں نے طے کیا کہ ہم 8 عورتیں مل کر اسے دبائیں گی کہ فاطمہ بنت اسد کھڑی نہ ہو سکے، اس کا دعویٰ باطل ہو جائے. وہ آ کے بیٹھ گئی تاک لگا کے، ادھر جو حضور آئے تو بی بی اٹھی، 4 ادھر گر گئی 4 ادھر گر گئی. تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ جب 8 قریش کی بھاری بھرکم عورتیں شکم کے بچے علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو ایک آدھ عورت علی کی جوانی کا کیا مقابلہ. تو یہ خاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ 12واں خاصہ ہو گیا. وہ جو 11واں خاصہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا تھا وہ دعوت ذل عشیرہ کا ہے. ویسے یہ لفظ ہے دعوت ذل عشیرہ، یہ ذل غلط ہے، مگر ہمارے اردو میں بہت ساری غلط باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم بے شک یہی دعوت ذل عشیرہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں. دراصل ویسے عربی میں دعوت ذل عشیرہ ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، عشیرہ کہتے ہیں فیملی کو. یہ عشر عشیر سنا ہوگا لفظ عشر، یہ جب ضیاء الباطل برسر اقتدار آیا تھا تو اس نے عشر کا نظام نافذ کیا، زکوٰۃ کا اور عشر کا نظام نافذ کیا. مجھ غریب مولوی کے بینک میں سے بھی اس نے پیسے نکلوا لیے بینک کے ذریعے کہ میرے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے، مجھ سے بھی عشر لے لیا، حالانکہ ہم اس کے قائل ہی نہیں تھے، اس نے مجھ سے بھی عشر لے لیا. خیر، تو عشر عشیر یہ ایک ہی، عشرہ یہ ہے نا، عشرہ اب عشرہ ہے چل رہا ہے، عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ. 12 ہم 12 ہیں، 12 امامی ہیں، یہ عشر کہتے ہیں 10 کو. عشیر عشیرہ یعنی وہ فیملی جو 10 کی ہو، یعنی دہائیوں والی ہو، دہائیوں اکائیوں والی نہ ہو، وہ اسے کہتے ہیں. 20 والی نہ ہو، 10 والی ہو. تبھی تو کل 40 تھے، 40 سورما تھے جن کو بلایا گیا تھا دعوت ذل عشیرہ میں. 40 کل لوگ تھے، ان کو بلایا. حکم کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اے میرے حبیب آپ ڈرائیے. اب آپ نے مشورہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ چچا یہ حکم آیا ہے اور ہم نے کرنا ہے جلسہ، ہم نے ایک اجتماع کرنا ہے جس میں مکے کے 40 سرداروں کو بلانا اور ان کو ہم نے ڈرانا ہے اللہ سے اور اسلام کا پیغام دینا ہے. اور چچا آپ اسپانسر ہوں گے، جیسے آپ کے مجالس کے اسپانسر ہوتے ہیں نا، تو اسپانسر آپ ہوں گے. تو آپ اور میرے بھائی علی یہ 2 اہتمام کریں گے کھانے کا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کھانے کا اہتمام کیا، سرو کرنے کا اہتمام
حضرت علی علیہ السلام نے کیا. ابھی ظاہری طور پر حضرت علی بالغ نہیں ہے، عرض کر چکا ہوں. اگرچہ ان کی بابت بالغ نابالغ کی بحث نہیں کرنی چاہیے، مگر صرف بتانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، ابھی 15 سال کے سرکار نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ جلسہ شروع ہونے لگتا تو بائیکاٹ کر دیتے. یہ بائیکاٹ دیکھتے ہیں نا آج کل جیسے اسمبلیوں میں چل رہا ہے کہ کورم پورا نہ ہو. اب 40 کا ایوان ہی اگر چھوڑ کے چلا جائے تو اسپیکر کیا کرے گا؟ وہاں پر سب کے سب چھوڑ کے چلے جاتے. تیسرے یا چوتھے دن اخذ ابو طالب سیفہ بیدہ، ابو طالب نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور یوں ہوا میں لہرائی اور ایک جملہ کہا، لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی. تم 40 میں سے کوئی جرأت نہیں کر سکتا اس پنڈال سے اٹھے جب تک میرے بھتیجے کا کلام مکمل نہ ہو جائے. اب یہ ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب نے دھمکی دی کہ جتنی دیر تک میرا بھتیجا بولتا رہے تم اٹھ نہیں سکتے. حضور نے وہی احسان غدیر میں اتارا، جب تک میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں کوئی میرا صحابی پنڈال سے اٹھ نہیں سکتا. اب یہ خاصہ چل رہا ہے، یہ 11واں خاصہ ہے. 12ویں کا ذکر پہلے کر دیا تھا، آج اس سے آگے نہیں جائیں گے، کل 13ویں سے شروع کریں گے. 11ویں خاصے میں جو ذوالعشیرہ کا خاصہ ہے بڑے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں باپ بیٹا. ظاہر ہے بیٹا تو جاب نہیں کرتا، ساری جو ملکیت ہے سید البطحاء کی ہے، پیسہ تو ان کا لگ رہا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی صاحب یہاں آئے اور کہیں کہ یہ مجلس جو ہے میں آپ کے مذہب سے ہوں اور یہ جو مجلس ہے میں اسپانسر کر رہا ہوں، اس مجلس میں میں ہدیہ بھی دوں گا، اس مجلس میں آپ کے لیے یعنی کھانے کے لیے بھی اہتمام کروں گا. تو کل کوئی صاحب کہے
کہلائیں گے. آج جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم کی مجلس ہے اور ہماری ان کی مجلس ہے. یہ وہ وقت تھا میرے عزیزوں کہ جب ابو الفضل دیکھ رہے تھے اور ادھر دارالعمارہ کی چھت پر جلاد کو بھیجا گیا جو تلوار نکال رہا تھا. جلاد سے تلوار بار بار گر جاتی تھی. ایک مرتبہ ابن زیاد چھت پہ آیا, اس نے کہا اتنا بڑا ایکسپرٹ جلاد ہے تجھ سے تلوار کیوں گرتی ہے؟ اس نے عجب جملہ کہا, میں کیا کروں, جب میں تلوار مارنا چاہتا ہوں سامنے ریچھ پکڑے ہوئے رسول آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اے جلاد میرے بیٹے کے سفیر نے تمہارا کیا بگاڑا. یہ 9 ذی الحج تھی, یہ عرفہ کا دن تھا. ایک دن بعد عید ہے. لوگ عید کی شاپنگ کے لیے بچوں کو لے کر وہاں دارالعمارہ کے قریب سے بازار کوفہ میں جا رہے تھے. جب لوگوں پہ نظر پڑی چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں, ایک مرتبہ کہنے لگے جلاد ایک لمحہ رک جا, اے اہل کوفہ کہیں میرے محمد و ابراہیم مل جائے, انہیں نہ بتانا میں کیسے ذبح کیا گیا. وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ بچے محمد و ابراہیم 1 سال قید میں رہے. ایک داروغہ تھا, کسی نے مشکور نام لکھا ہے, وہ داروغہ گرم پانی پلاتا, باسی کھانا پلاتا, اور برداشت کر سکو اولاد والو تو جب بچے سونے لگتے تو نیزے مارتا, تازیانے مارتا, بچوں کو ٹارچر کرتا. 1 سال کے بعد بچے آزاد ہوئے, تقریباً 11 ماہ کچھ دن کے بعد بچے آزاد ہوئے, مگر بچوں کو راستے کوفہ کے معلوم نہ تھے. آخر ایک دریا کے کنارے پہ آئے, وہاں ایک درخت دیکھا, دونوں درخت پہ چڑھ گئے. حارث نامی ایک ظالم ہے تو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا. ابن زیاد کی طرف سے اس کی اہلیہ مومنہ تھی. وہ جب پانی بھرنے کے بہانے سے آئی تو اس نے آ کر دیکھا کہ کوئی عکس نظر آ رہا ہے 2 بچوں کا. اس نے پوچھا بچوں کون ہو, اپنا شجرہ بتاؤ, اپنا حسب و نسب بتاؤ. بچے کہتے ہیں جسے بھی شجرہ بتایا, حسب و نسب بتایا, یا تماچے مارتا ہے یا تازیانے مارتا ہے. کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ نہیں کہوں گی. بچے نیچے اتر آئے, بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کی جوڑی ہیں. گھر لے گئی, اگلے کمرے میں حجرے میں رکھ دیا اور کہا بچوں نہ رونا ہے نہ بات کرنی ہے, میرا شوہر بڑا ظالم ہے. جب تھکا ہارا اس کا شوہر آیا, ادھر بچوں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. بابا نے کہا تمہارا وقت آخر آ گیا, کل تمہیں میرے پاس جنت میں پہنچ جاؤ گے. بچے بابا کو دیکھ کے روئے, دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. جب حارث نے سمجھا بچے اندر ہیں, دونوں کی چوٹیوں سے زلفوں سے پکڑ کے لے آیا, ایک ستون کے ساتھ باندھا. ساری رات تازیانے مارتا رہا, تماچے مارتا رہا. صبح ہوئی, دریا کے کنارے پہ تہ دیکھ کرنے لگا. ایک بچہ آگے گردن بڑھاتا, جب اس کو مارنے لگتا دوسرا آگے بڑھاتا. بڑے کو مارا, سر اپنے پاس رکھا اور لاش دریا میں بہا دی. لاش چلنے لگی تھی کہ چھوٹے بیٹے نے مسلم کے کہا بھائی اکٹھے آئے تھے, وعدہ تھا اکٹھے جانا ہے. لاش رک گئی, دوسری لاش گئی, دونوں لاشیں بغل گیر ہوئی, مخالف سمت میں چلی. آج مسیب نامی بستی جہاں دونوں بچے دفن ہیں, وہاں بچوں کی باڈی پہنچی. سر ظالم کے دربار میں پیش کیے گئے. اس نے پوچھا, ابن زیاد نے پوچھا, میں نے تو سنا تھا ان بچوں کے رخسار چاند کی طرح تھے, میں نیلے کالے داغ دیکھ رہا ہوں ان کے چہروں پہ. اور تو کوئی نہیں بولا. دونوں بچے گویا ہوئے اور کہنے لگے اے گورنر, یہ رات بھر ہمیں مارتا رہا, اس نے ہمارے چہرے پر وہ تازیانے بھی مارے جن پہ لوہا لگا ہوا تھا. یہ وہ داغ ہے. عزیزوں, 2 بچے مسلم کے شہید ہو گئے کوفہ میں, 2 بچے شہید ہوئے کربلا میں. ٹوٹل 6 اولادیں تھی. 2 بیٹیاں تھی بی بی رقیہ کی. ایک کا نام عاتقہ تھا, دوسری کا نام رقیہ ثانیہ تھا. عاتقہ
عصر عاشور میں جب بھگدڑ مچی تو وہ چلتے ہوئے خیمے سے نکلی اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر شہید ہو گئی. اور جو رقیہ ثانیہ تھی جب یہ قافلہ پہنچا دارالامارہ کے سامنے صدر دروازے پہ جب اپنے بابا کا سر دیکھا بابا بابا کہہ کے یہ بچی چھلانگ لگاتی ہے ناکا کی پوچھ سے اور اوپر سے سواریاں گزرتی رہی. گویا رقیہ کی 6 اولادیں تھی. جس بیوی نے اپنے بھائی کے لیے نسل قربان کر دی اس کا نام رقیہ بنت علی ہے ماتم حسین. Yo, say.